الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی میں سب آسمان اور زمین آ جائیں، اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ دوڑو بخشش کی طرف، اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ اور یہ جو تیار کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں 4 چیزیں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی۔ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر، اور اعمال میں اخلاص پیدا کر کے۔ اگر بندہ گناہوں سے توبہ نہ کرے تب بھی کامیاب نہیں، اگر فرائض ادا نہ کرے تب بھی کامیاب نہیں، اگر نیکیاں نہ کرے تب بھی کامیاب نہیں، اور اگر اعمال میں اخلاص پیدا نہ ہو تب بھی کامیاب نہیں۔ چاروں چیزیں ہونی چاہیے۔
توبہ بھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی سے گناہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں سارے دن میں گناہ نہیں کرتا، صبح فجر سے اٹھ لے کر رات سونے تک اپنا جائزہ لے اور پھر دیکھے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے کہ دن میں کہ نہیں کیا۔ اگر تو کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر تو یہ خوش قسمت انسان ہے کہ پورے دن میں کوئی بھی گناہ نہیں کیا، اور پھر اپنی قسمت پر ناز کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ گناہوں سے محفوظ رکھنے والی ذات رب کائنات کی، اس کی توفیق، اس کی طاقت کے بغیر کوئی بھی بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اور اگر گناہ نہیں ہوئے پھر بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کو یہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، کہ توبہ کرنے والے بندے اللہ کو پسند ہے۔ توبہ کرتا ہے، پھر فرائض ادا کرتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے۔ جو فرائض ہیں، آگے حج ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ حج کرے گا، قربانی ہے، جس کو توفیق دی ہے وہ قربانی کرے گا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس پر حج بھی فرض ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ اب فرض ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد نیکیوں والے کام کرتا ہے، جتنی بھی نیکیوں والے کام، مساجد بن رہی ہیں تو وہاں پر پیسے خرچ کرتا ہے، مساجد کی تعمیر میں دیتا ہے، مدارس ہیں، بچے فیس نہیں بھر سکتے تو بچوں کی فیسوں کے لیے، ان کی تعلیمات کے لیے، دین کے لیے پیسے دیتا ہے، جتنے بھی نیکیوں والے کام کرتا ہے۔ پھر سارے کاموں میں، توبہ کرنے میں، فرائض ادا کرنے میں، نیکیاں کرنے میں، ساری اعمال میں اخلاص ہونا یہ ضروری ہے۔ نماز ادا کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، دین کا علم سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اگر اعمال میں اخلاص نہیں ہے اور صرف نیت یہ ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگ دیکھیں گے اس کی بڑی واعظ ہے، بڑی تقریر کرتا ہے، بڑی واہ کراتا ہے، اگر بیان کرنے والے کی نیت یہ ہے، اگر قرآن مجید کے سکھانے والے کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں یہ تو بڑا قرآن مجید سکھاتا ہے، بڑا اس کی تلاوت ہے، بڑی تلاوت کرتا ہے، بڑی واعظ ہے اور لوگوں کو بڑی قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے تو نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، عمرہ کرنے جا رہا ہے تو لوگ کہیں یہ تو بڑے عمرے کرتا ہے، مہینے بعد ہی عمرے میں چلے جاتا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے تو نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، اگر تو یہ سارے کاموں میں نیت یہ ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس بندے کو کل قیامت کے دن دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ حالانکہ اعمال بہت بڑے ہیں، حج بہت بڑی شہادت ہے، دین کا علم سیکھنا سکھانا بہت بڑی شہادت ہے، قرآن مجید پڑھنا پڑھانا بہت بڑی شہادت ہے، اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خالص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اگر کوئی بندہ راستے سے ایک کانٹے کو بھی ہٹا کر اللہ کی رضا کے لیے سائڈ پر رکھ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب بھی اس کی بخشش فرما دے گا۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اللہ کی رضا شامل ہے، بڑے عمل ہوں اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، چھوٹے عمل ہوں اللہ کی رضا شامل ہو تو بخشش ہی بخشش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ جب یہ سارے مال ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش بھی عطا فرما دے گا، جنت بھی عطا فرما دے گا۔ پھر جنت کی وسعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس طرح بیان فرمایا کہ لوگ سمجھ سکیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں نا، سب سے وسیع چیز اس دنیا میں، سب سے بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں، سب سے بڑی چیز آسمان ہے، سب سے بڑی چیز زمین ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جنت کی ترتیب بتائی، فرمایا جنت کی جو چوڑائی ہے نا وہ آسمانوں اور زمین کی برابر ہے، جتنے آسمان ہیں جتنی زمینیں ہیں اس کے برابر ہے۔ اگر تمام آسمانوں کو، تمام زمین کو ایک لائن میں ترتیب وائز کھڑا کر دیا جائے
تو جتنی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی بنے گی اتنی چوڑائی اللہ نے جنت کی بنائی ہوئی ہے۔ اب جنت کی چوڑائی اتنی ہے تو بتائیں اس کی لمبائی کتنی ہوگی، کتنی بڑی جنت ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور جنت آسمان میں ہے یا زمین میں ہے؟ کیا جنت آسمان میں ہے یا جنت زمین میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کون سی زمین، کون سا آسمان ایسا ہے جو جنت میں سما سکے؟ کون سے آسمان کی بات کر رہے ہو، کون سی زمین کی بات کر رہے ہو کہ جس میں جنت آ سکے؟ تو عرض کیا حضور پھر جنت کہاں ہے؟ فرمایا وہ آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جنت آسمانوں سے اوپر ہے، عرش کے نیچے ہے۔ تو جنت کسے ملے گی؟ جسے اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو رمضان مبارک اپنی رحمتیں اور برکات لٹاتا ہوا ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور آج ماہ شوال مکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت آج کے دن ہم سب کو اس مسجد کے پر نور ماحول میں حاضر ہونا اور اجتماعی شکل میں دعائے خیر کرنا، ذکر خیر کرنا اللہ تبارک و تعالی ہمارا قبول فرمائے۔ جس طرح ہم رمضان مبارک کی بابرکات لمحات میں عبادات کرتے رہے، تسبیحات کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، قرآن مجید کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی باقی مہینوں میں بھی ہمیں اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان مبارک کی شکل میں عطا ہونے والی نعمت اور رحمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا بہت بڑی اس کی نعمت تھی، بہت اس کی رحمتوں کا نزول تھا کہ جو اس نے ہم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کی شکل میں ہمیں بخشش اور مغفرت لینے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جو جنہوں نے رمضان مبارک میں عبادت کی، روزے رکھے، پھر اس کے بعد لیلۃ الجائزہ اللہ نے عطا فرمائی، تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دی، اور پھر عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اعلان بھی فرما دیا کہ فرشتوں اعلان کرو کہ آج رب کائنات نے تم سب ایمان والوں کی بخشش فرما دی ہے۔ لیکن کیا صرف رمضان المبارک میں ہم نے بخشش کروانی ہے؟ کیا رمضان المبارک میں صرف مغفرت کرانی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس ذوق و شوق سے ہم رمضان المبارک میں اللہ کے گھر کو عبادت کرتے رہے ہیں، جس ذوق و شوق سے تراویح پڑھتے رہے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہے ہیں، گناہوں سے بچتے رہے ہیں، اسی طرح باقی مہینوں میں بھی عبادات کرنے کی ضرورت ہے۔ استقامت یہ ضروری ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک میں عبادت کرے اور پھر باقی مہینوں میں بھول جائے عبادت، اللہ کے گھر کا راستہ بھول جائے، قرآن مجید کو کھولنا بھول جائے، تو یہ بندہ استقامت پر نہیں ہے، یہ بندہ استقامت پر نہیں ہے۔ اور جو استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جو استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اب جو استقامت کے ساتھ مسلسل عمل کرتے رہتے ہیں، عبادات کرتے رہتے ہیں، ان کو صلہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم ڈرو نہ خوف کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت میں خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو دین میں داخل ہونے کے بعد، توحید پر قائم رہنے کے بعد، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد جو ثابت قدم رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ثابت قدم سے، تسلسل سے، قرآن مجید پڑھتے ہیں تو روٹین وائز، اگر نوافل پڑھتے ہیں تو روٹین وائز، اگر تسبیحات کرتے ہیں تو روٹین وائز، ہر عمل کو استقامت کے ساتھ مسلسل پہ در پہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ایمان والوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور جن پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں پھر ان کا کیا مقام ہوگا؟ بندہ بیٹھا ہو، ملائکہ وہاں پر آ جائیں،
تو بتائیں وہاں پر رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، وہاں پر برکتیں نہیں ہوں گی، اور کوئی بھی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ برابر بھی آگے نہیں قدم رکھ سکتا، ذرہ برابر۔ تو جس کے پاس ملائکہ آ جائیں تو سمجھ لے اللہ نے ملائکہ اس کے پاس بھیجے ہیں، اور جس کے پاس اللہ ملائکہ بھیج دیتا ہے وہاں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ نے بخاری شریف حدیث نمبر 5861 پر لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ ہو اگرچہ مقدار میں قلیل ہو، پابندی کے ساتھ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ ہمارے قبلہ بابا شکا مدیر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی عمل کرو نا، جب کوئی نیکی کرو، نوافل کی کثرت کرو، جب دین میں داخل ہو جاؤ پھر عبادات کرو، تو فرماتے تھے کچھوے کی چال چلنا چاہیے، خرگوش نہیں بننا چاہیے۔ خرگوش جو ہے وہ تیزی سے چلتا ہے، چلتا ایک دم رک جاتا ہے۔ کچھوا جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، چلتا وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح عبادات کرنے والے کو آہستہ آہستہ چلنا چاہیے۔ جب بندہ دین میں نیا داخل ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، پھر اللہ توفیق دیتا ہے، پھر وہ مسجد میں آنا شروع کر دیتا ہے، اب پھر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اشراق کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، نماز اوابین بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے۔ اگر تو یہ سارے کام استقامت کے ساتھ ساری زندگی کر رہا ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر 4 دن بڑی تیزی کے ساتھ نوافل بھی پڑھ لیے، تہجد بھی پڑھ لی، نمازیں بھی پڑھ لیں، اور پھر اگلے 4 سال نہ نماز کا پتہ ہے، نہ نماز اوابین کا پتہ ہے، نہ تہجد کا پتہ ہے، نہ قرآن مجید کا پتہ ہے، تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور مفتی احمد یارخا نعیمی رحمہ نے فرمایا کہ فرائض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر جو کیے ہوئے ہیں کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے فجر پڑھی، اچھا چلو ظہر رہنے دیتا ہوں، عصر پڑھ لیتا ہوں، اچھا مغرب پڑھی ہے تو عشاء رہنے دیتا ہوں، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ فرائض جو اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ان میں کمی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوافل پر بندے کو اختیار دیا ہوا ہے کہ اگر نوافل کی کثرت کر سکتا ہے تو پڑھے، اگر کثرت روٹین میں نہیں پڑھ سکتا تو پھر نہ پڑھے۔ جتنے پڑھ سکتا ہے روٹین میں، 2 پڑھ سکتا ہے تو روزانہ 2 پڑھے، روزانہ پڑھے، یعنی ایک دن پڑھ لی، ایک دن چھوڑ دی، ایک دن پڑھ لی، 4 دن چھوڑ دیے، نہیں، یہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ روٹین میں اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہے، وظائف کرنے ہیں تو پھر روٹین میں پڑھیں۔ جو بندہ روٹین میں مسلسل استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے جو وظائف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا، یہ پکی بات ہے۔ اور لوگ بڑے ایسے بدقسمت ہوتے ہیں کہ جو خیر کے راستے پر چلنے کے بعد دوبارہ طریقی کے راستے پر آ جاتے ہیں، دوبارہ طریقی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، عبادات کرنے کے بعد دوبارہ عبادات چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بندہ بدقسمت ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، تراویحیں پڑھیں، قرآن مجید کو کھول کر دیکھا، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، اپنی خواہش پر قابو پایا۔ جب اگر بندہ رمضان مبارک میں یہ سارے کام کر سکتا ہے تو بعد میں کیوں نہیں کر سکتا؟ رمضان مبارک میں کر سکتا ہے تو بعد میں کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں، جس طرح رمضان مبارک میں گناہوں سے بچے ہیں، جس طرح رمضان مبارک میں اللہ کی عبادت کی ہے، اسی طرح باقی مہینوں میں بھی عبادت کریں گے، پھر اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر باقی مہینوں میں کامیابی نہیں ہے، باقی مہینوں میں عبادت نہیں کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کامیابی نہیں عطا فرمائے گا، کبھی بھی اس بندے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، میانہ روی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہوتا ہے۔ رمضان مبارک میں عبادت کی، اللہ نے اختتام پر جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر عطا فرما دیا۔ ایک بندہ مزدوری کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، شام کو اس کا اجر مل جاتا ہے، تو کیا وہ اگلے دن جو ہے وہ مزدوری چھوڑ دیتا ہے؟ اگلے دن دکان کھولنا چھوڑ دیتا ہے؟ تو ہم نے رمضان مبارک میں عبادت کی، باقی 11 مہینے چھوڑ دیے، یہ کیا اچھی بات ہے؟ یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح رمضان مبارک میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح رمضان مبارک میں اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اسی طرح اس سے زیادہ رمضان مبارک کے بعد اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہیے تھا۔
لیکن اگر نماز کے وقت دیکھ لیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء دیکھ لیں نمازی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر رمضان مبارک میں شروع میں تو بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے، بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کے آغاز کے اندر ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کسی کام کی ابتدا کرتا ہے تو اس میں بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے پہلے 2-4 دن بڑا جوش و جذبہ تھا، مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن جب دن گزرتے گئے لوگوں کا رش بھی کم ہوتا گیا۔ ایسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پہلے تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، بعد میں جو ہے وہ مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہوئی، مسجد میں جانے کی توفیق نہ ہوئی، یہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند وہ بندہ ہے جس طرح پہلے دن جوش و جذبہ تھا آخر والے دن بھی اس کے دل میں اسی طرح جوش و جذبہ رہے، یہ بندہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور یہی ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح شروع میں جوش و جذبہ رکھو اسی طرح آخر میں بھی جوش و جذبہ رہو۔ آخر میں جب جوش و جذبہ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا جس طرح یہ پہلے میری عبادت کرتا تھا آخری دن بھی اسی طرح عبادت کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت بھی قبول فرمائے گا اور اس کو اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ تو جس طرح رمضان مبارک میں عبادت کی ہے اسی طرح باقی مہینوں میں بھی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ باقی مہینوں میں عبادت کرے گا یقین جانے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ کیوں؟ انسان جب اپنی نفسانی خواہشات پر عمل پیرا اس پر قابو پا لیتا ہے، قابو پا کر اللہ کی اتباع، اللہ کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ولایت کا تحفہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ولایت کا تحفہ لینا ہے تو پھر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ ولایت مل سکتی ہے، ہر بندے کو مل سکتی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا بند نہیں ہے، لیکن ولی بننے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درمیانہ روی اختیار کرو، درمیانہ روی۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبی شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رسی کس نے باندھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رسی باندھی ہے، اس لیے کہ رات کو جب وہ عبادت کرے نیند کا غلبہ آ جائے تو وہ اس رسی کے ذریعے جو ہے نیند ان پر غالب نہ ہو، اس رسی کے ذریعے جو ہے وہ جاگتی رہے اور اللہ کی عبادت کرتی رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسی کو کاٹ دیا، فرمایا اسے کاٹ دو، اور فرمایا سنو جب تم پر نیند کا غلبہ ہو تو آرام کرو، اور جب تمہارا جسم تمہاری طبیعت خوش ہو جائے جسم صحیح ہو تو پھر اس کا اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ نیند میں جو ہے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، نیند میں پڑا ہوا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت قبول ہے کہ جب جسم بھی حشاش بشاش ہو، جسم بھی جو ہے وہ سکون سے ہو، نیند کا غلبہ بھی نہ ہو، پھر جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ میانہ روی ہے، یہ نہیں کہ ساری رات جاگتے رہو اور پھر جب تہجد کا وقت آئے تو نوافل جو پڑھے ہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے، نماز فجر کا وقت آئے تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے۔ جو بندہ رات کو جسم کو سکون دیتا ہے، سکون دینے کے بعد جب اٹھتا ہے پھر اس کی طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، وہ بالکل پرسکون ہوتا ہے، پھر جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ نور بھی پیدا کر دیتا ہے، اخلاص بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ میانہ روی ہے، یہ کیا ہے؟ میانہ روی، اس طرح چلنا چاہیے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب قرآن مجید بندہ پڑھتا ہو اور قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے بندے میں غفلت آ جائے، سستی آ جائے، پڑھ رہا ہے کبھی یہاں خارج کر رہا ہے کبھی یہاں خارج کر رہا ہے، تو حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا بند کر دے۔ حالانکہ ثواب ہے پڑھنا، لیکن فرمایا اگر غفلت آ گئی ہے، اگر سستی آ گئی ہے، اگر نیند کا غلبہ آ گیا ہے تو پھر تم قرآن مجید کو پڑھنا بند کر دو، اور جب سستی اور غفلت ختم ہو جائے، تمہارا جسم حشاش بشاش ہو جائے، سکون سے ہو جاؤ، نیند کا غلبہ ختم ہو جائے، سستی ختم ہو جائے، غفلت ختم ہو جائے، تو پھر دوبارہ وضو کر کے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ یہ میانہ روی ہے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر آستانہ مقدسہ پر حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو جب انہیں عبادت کے بارے میں پوچھا تو ایک نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا؟
ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا اب میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سنی تو فرمایا سنو، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو میں روزے رکھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، نکاح نہیں کروں گا، تو میں تو روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور سنو صحابہ، جس نے میرے طریقے کو چھوڑا وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں ہے، جس نے میرے طریقے کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ میانہ روی ہے، وہ تسلسل ہے، وہ ثابت قدم ہے، وہ استقامت ہے۔ استقامت کے ساتھ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں عبادت کی، اسی طرح اب بھی باقی 11 مہینوں میں عبادت کرنے کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ جو استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔